اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتے ہیں کہ آپ سب اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ٹھیک ٹھاک ہوں گے اور خوش ہوں گے۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور نیل بہتا راہ کی ایپیسوڈ نمبر 7۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے اور نیل بہتا راہ کی ایپیسوڈ نمبر 7 کے بارے میں۔ اس ویڈیو میں ہم ایپیسوڈ نمبر 7، 8، 9 اور 10 کے بارے میں مکمل تفصیلات کے ساتھ بات کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جتنے بھی ہماری ویڈیوز ہو چکی ہیں، ہمارے لیکچر ہو چکے ہیں اور نیل بہتا راہ کے بارے میں، آپ کو ضرور پسند آئیں گے۔ اگر آپ تاریخ پڑھنا چاہتے ہیں، تاریخ سے آپ دلچسپی رکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہماری اس ویڈیو کو ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ کسی سفر پر جا رہے ہیں اور آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے سفر کی تھکان بھی دور ہو جائے اور آپ کا سفر بھی بآسانی گزر جائے تو آپ اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے گا۔ آپ کو اسلامی تاریخ کے بارے میں وہ نایاب معلومات ملیں گی جو کہ آپ کو اس سے پہلے کبھی کسی اور چینل پر میسر نہیں تھی، نہ ہی آپ کو ملی تھی۔ ویڈیو کو ہم شروع کرتے ہیں۔ سورج کب کا غروب ہو چکا تھا اور رات بھی گہری ہو گئی تھی۔ اس وقت شارینہ روحا سے بہت دور پہنچ گئی تھی اور اس کے سفر کا ایک دن گزر گیا تھا۔ مسلمان قیدی کا نام حدید بن مومن خزرج تھا۔ خزرج عرب کا ایک بڑا ہی مشہور قبیلہ تھا۔ پہلے تو میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ شارینہ اور حدید اس شہر سے نکلے کہ کس طرح قید خانہ آبادی سے کچھ دور تھا اور آگے ویران اور بیابان علاقہ تھا۔ کچھ دور تک شارینہ گھوڑے پر سوار رہی اور اس کے کہنے سے حدید نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ کوئی اجنبی دیکھ لیتا تو وہ یہی سمجھتا کہ وہ کسی امیر وزیر کی بیٹی ہے اور باگ دوڑ اس کے نوکر نے پکڑ رکھی ہے۔ حدید نے راستے میں شارینہ سے پوچھا کہ وہ کہاں جا رہی ہیں۔ شارینہ نے اسے کہا کہ وہ خاموشی سے اس کے ساتھ چلتا چلے۔ حدید پر کسی قسم کا خوف اور خدشہ طاری نہیں تھا۔ وہ بڑا خوبرو اور خوبصورت نوجوان تھا اور اس کے جسم میں طاقت بھی تھی اور پھرتی بھی تھی۔ قید خانے سے کچھ ہی دور گئے ہوں گے کہ دونوں دنیا کی نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ سطح مرتفع علاقہ شروع ہو گیا تھا۔ چھوٹے بڑے نشیب تھے اور کہیں کہیں زمین اوپر کو ابھری ہوئی تھی اور اس سے آگے باقاعدہ ٹیکریاں آ گئیں۔ درخت بھی تھے اور جھاڑیاں بھی۔ وہاں کوئی باقاعدہ راستہ بھی نہیں تھا، کوئی پگڈنڈی بھی نہیں تھی اور صاف پتہ چلتا تھا کہ ادھر سے مسافر بھی کم ہی گزرتے ہیں۔ ذرا اور آگے گئے تو ایک آدمی ان کو نظر آیا جس کے ساتھ ایک گھوڑا کھڑا تھا۔ اس آدمی نے گھوڑے کی باگ پکڑ رکھی تھی۔ شارینہ نے اس کے قریب جا کر گھوڑا روک لیا۔ وہ کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی لگ رہا تھا۔ شارینہ اپنے گھوڑے سے اتر رہی تھی اور وہ گھوڑے کو اور قریب لے آیا۔ تم اس گھوڑے پر سوار ہو جاؤ، شارینہ نے حدید سے کہا۔ حدید کے لیے یہ سمجھنا کوئی مشکل نہیں تھا کہ یہ وہی گھوڑا ہے جس کے متعلق شارینہ نے قید خانے سے نکل کر کہا تھا کہ آگے چل کر الگ گھوڑا مل جائے گا۔ یہ ادھیڑ عمر آدمی یقیناً شارینہ کا ملازم تھا۔ حدید اس گھوڑے پر سوار ہو گیا۔ حدید نے سوار ہو کر شارینہ کی طرف دیکھا۔ شارینہ ابھی اپنے گھوڑے پر سوار نہیں ہوئی تھی۔ ادھیڑ عمر آدمی اس کی تعظیم میں اتنا جھک گیا تھا کہ رکوع کی حالت میں چلا گیا۔ شارینہ آخر شہزادی تھی اور یہ شخص اس کا نوکر یا سائز تھا۔ اس کے علاوہ اس نوکر کو توقع ہوگی کہ شارینہ شہزادی اس کو انعام بھی دے گی۔ شارینہ نے شہزادی سے اسے انعام یہ دیا کہ وہ ابھی رکوع سے اٹھا ہی نہیں تھا کہ شارینہ نے بڑی تیزی سے اپنے کپڑوں کے اندر سے ہاتھ نکال کر خنجر نکالا اور خنجر بلند کر کے بڑی زور سے خنجر اس آدمی کی پیٹھ میں گھونپ دیا۔ اس سے پہلے کہ آدمی سیدھا ہوتا، شارینہ نے اس کی پیٹھ سے خنجر نکال کر ایسا ہی ایک اور بار اسی مقام پر کیا۔ پیٹھ کا یہ وہ مقام تھا جہاں دل ہوتا ہے۔ وہ بدقسمت آدمی سیدھا ہی نہ ہو سکا اور ایک پہلو پر زمین پر گر پڑا۔ شارینہ اس کے پاس کھڑی دیکھتی رہی۔ موت نے اپنا کام بڑی تیزی سے مکمل کر لیا تھا۔ شارینہ نے خون آلود خنجر لاش پر جھک کر اس کے کپڑوں پر صاف کیا اور نیام میں ڈال دیا۔ اس آدمی نے کمر کے ساتھ چمڑے کی پٹی سے تلوار باندھ رکھی تھی۔ شارینہ نے پٹی کھول کر تلوار اور پٹی کھینچی اور پھر حدید کو دے کر کہا کہ یہ اپنی کمر سے باندھ لے۔ اب تم نہتے نہیں رہو گے، شارینہ نے سنجیدگی سے کہا۔ میرے پاس تو خنجر ہے، اسے کس گناہ کی سزا دی ہے؟ حدید نے پوچھا۔ یہاں رکنا نہیں، شارینہ نے کہا۔
अभी हम खतरे में हैं। घोड़े पर सवार हो गई दोनों और लगाम को झटका दिया। घोड़ा चल पड़ा तो वो बोली, ये शख्स हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता था। ये महल का नौकर था, यहाँ से दौड़ता जाता और मेरी माँ की खुशनुदी और इनाम हासिल करने के लिए उसे बता देता कि मैं एक आदमी के साथ फलां तरफ निकल गई हूँ। माँ फौरन हमारे ताकों में घोड़ा सवार भेज देती। मेरा किसी ने क्या बिगाड़ लेना था, तुम तो कत्ल कर दिए जाते। ये तो बताओ तुम हो कौन? हुदैद ने पूछा। तुम्हें मेरा नाम मुझसे पूछे बगैर मालूम है, अपना नाम ही बता दो। ये भी यकीनन पूछना चाहूंगा कि मुझे ले कहाँ जा रही हो। मेरा नाम शारीना है, शारीना ने कहा। मैं शाह हरकल के खानदान की शहजादी हूँ। मेरी माँ शाह हरकल की बीवी है, लेकिन मैं उसकी बेटी नहीं बल्कि उससे पहले रूम का बादशाह फोकास हुआ करता था। मैं उसकी बेटी हूँ। पूछते हो मैं तुम्हें कहाँ ले जा रही हूँ? तो मैं पहले भी कह चुकी हूँ कि मैं तुम्हें नहीं ले जा रही बल्कि तुम्हारे साथ जा रही हूँ। एक बार फिर सुन लो, मुझे अपनी फौज में ले चलो। लेकिन क्यों? हुदैद ने कहा, मेरे साथ तुम्हारा ताल्लुक क्या है? क्या मैं ऐसा शक ना करूं कि तुम मुझे किसी ऐसे मकसद के लिए कहीं ले जा रही हो जो मेरे लिए ठीक हो ही नहीं सकता। तुम मर्द हो, तुम्हारे पास तलवार है, शारीना ने मुस्कुराते हुए कहा। जहां कहीं खतरा महसूस करोगे मुझे वहीं कत्ल कर देना। उसने अपने घोड़े को हल्की सी एड़ लगाकर कहा, कुछ दूर तक घोड़ों को दौड़ने दो। आगे इलाका आ रहा है जहां घोड़े ठीक तरह दौड़ नहीं सकेंगे, न उन्हें दौड़ाना है। आगे चलकर मैं बताऊंगी कि मैं कौन हूँ और फिर तुम मुझे बताना कि मैं पागल तो नहीं। जमीन कुछ ऊपर उठती जा रही थी। आगे चट्टानें भी थीं और घास, पौधों और दरख्तों से लदी हुई खूबसूरत टेकड़ियां भी थीं। कुछ आगे जाकर शारीना ने घोड़ा रोक लिया और पीछे देखा। हुदैद ने भी घोड़ा रोक कर पीछे देखा। दरख्तों के ऊपर से रुगहा का किला बंद शहर नजर आ रहा था। वो इस शहर से दूर निकल आए थे। दूर उफक तक देखो, शारीना ने जज्बाती से लहजे में कहा। कितना खूबसूरत इलाका है। अब ये इलाका तुम्हारा है। रूम की शहंशाही से निकल गया है। रूम के बादशाह और मुझ जैसी शहजादियां माजी का किस्सा बन जाएंगी। क्या मुझे समझने की कोशिश करोगे हुदैद? तुम मुझे रूम के शाही खानदान की शहजादी समझते हो, लेकिन मुझे शाह हरकल की फतह की इतनी खुशी नहीं हुई जितनी इसकी पसपाई से हो रही है। चलो, ज्यादा देर रुकना ठीक नहीं है। उन्होंने घोड़े मोड़े और अपने सफर पर चल दिए, लेकिन अभी दोनों को मालूम नहीं था कि उनकी मंजिल कहाँ है। अब तुम मेरे रहनुमा हो, शारीना ने कहा। ये अंदाजा कर लो कि तुम कहाँ से पकड़े गए थे और तुम्हारी फौज कहाँ होगी। अब मुझे अपनी मलकियत समझो, कैदी समझो या हम सफर। मेरी जिंदगी का सफर तुम्हारे साथ ही गुजरेगा। वो अब चट्टानों और ऊंची नीची टेकड़ियों के इलाके में दाखिल हो चुके थे। वहां कोई सीधा रास्ता नहीं था। हुदैद वैसे ही अंदाजे पर जा रहा था। महल में लोग मुझे अच्छी नजरों से भी नहीं देखते। शारीना ने अपनी बात शुरू की। बाज मुझे कम अकल कहते हैं और बाज मुझे पागल भी कहते हैं। वो ठीक कहते हैं। मेरी बातें और मेरी आदतें ही कुछ ऐसी हैं। मैं शहजादी जरूर हूँ, लेकिन उन शहजादियों में से नहीं जिनकी लोग कहानियां सुनते सुनाते रहे हैं। शायद मेरे खून में कोई खराबी है। तुम असल बात सुनाओ शारीना, हुदैद ने कहा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि खराबी तुम्हारे खून में है या तुम्हारे दिमाग में। मेरी माँ को तुमने नहीं देखा, शारीना ने कहा। बहुत ही खूबसूरत औरत है, मैं उसकी औलाद हूँ। वो नस्लन शाही खानदान से नहीं, अरब के किसी बहुत ही अमीर ताजर खानदान की लड़की थी। तुम जानते हो, ताजर तिजारत के मामले में मुल्क मुल्क फिरते रहते हैं और काफिलों के साथ सफर करते हैं। मेरी माँ की उम्र 16-17 बरस थी जब एक बार उसके बाप ने कहा कि वो तिजारत के लिए मिस्र जा रहा है और सबको साथ ले जाएगा। इस तरह वो अपने पूरे कुंबे को साथ ले गया। मेरी माँ थी, उसके छोटे 2 भाई थे और उसकी माँ थी और एक चचा भी साथ था। मुझे ये बातें मेरी माँ ने सुनाई थी। बहुत बड़ा काफिला था और उस काफिले में ज्यादातर तादाद ताजरों की थी, जिसका मतलब ये था कि इस काफिले के साथ दौलत भी बहुत जा रही थी और मुख्तलिफ किस्म के तिजारती माल का तो कुछ शुमार ही न था। सहराई डाकू ऐसे काफिलों की टो में लगे रहते थे। जब उन्हें इस काफिले की भी खबर हो गई तो कुछ दिनों बाद ये काफिला मुल्क शाम में दाखिल हुआ तो एक जगह डाकू ने उसे रोक लिया। काफिले तो अब भी लूटते हैं और तुम जानते होगे कि उन्हें किस तरह लूटा जाता है। माँ बताती है कि डाकू कोई थोड़ी थे नहीं थे। यूं पता चलता था जैसे आसमान से गिद्धों के गोलों के गोल और जमीन से सैकड़ों भेड़ियों ने हमला कर दिया हो। मेरी माँ नौजवान भी थी और खूबसूरत इतनी कि उस पर लगी हुई नजर हटती नहीं थी। एक डाकू ने मेरी माँ को उठा लिया।
وہ دن اور آج کا دن میری ماں کو معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کے ماں باپ کا اور بھائیوں کا کیا انجام ہوا تھا۔ ڈاکو میری ماں کو اغوا کر کے لے گئے تھے۔ میں تصور میں لا سکتی ہوں کہ اس کم سنی میں میری ماں کس قدر قیمتی ہیرے جیسی ہوگی۔ وہ کوئی عام سی لڑکی ہوتی تو کھلی منڈی میں فروخت ہو جاتی، لیکن وہ عمرہ کی بھی نہیں بلکہ بادشاہوں کی پسند کی چیز تھی۔ اس وقت مصر اور شام پر رومیوں کی حکومت تھی اور بادشاہ فوکاس تھا۔ وہ بادشاہوں جیسا بادشاہ تھا، شاہانہ عیاشیوں میں ڈوبا ہوا، اپنے آپ کو خدا سمجھتا تھا اور لوگ اس کے آگے سجدے بھی کرتے تھے۔ قزاقوں نے اس حد تک رسائی حاصل کر کے میری ماں کی جھلک اسے دکھلائی، وہ تو جیسے میری ماں پر مر ہی مٹا ہو۔ وہ آخر بادشاہ تھا، منہ مانگے دام دے کر اس نے میری ماں کو خرید لیا۔ بادشاہ شادی کے جھنجھٹ میں پڑنے کی ضرورت محسوس نہیں کیا کرتے، انہیں جو لڑکی اچھی لگتی ہے اسے عارضی یا مستقل داشتہ بنا کر اپنے محل میں رکھ لیتی ہیں۔ میری ماں کے حسن اور نوجوانی سے شاہ فوکاس ایسا متاثر ہوا کہ اس نے میری ماں کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لی۔ بادشاہوں کی شادیاں بھی برائے نام ہوا کرتی ہیں۔ ماں کو ذرا بھر خوشی نہ ہوئی کہ وہ اتنی وسیع بادشاہ کی ملکہ بن گئی ہے۔ اس کی عمر ہی کیا تھی؟ اسے باپ اور بھائی یاد آتے تھے اور تنہائی میں وہ رو رو کر اپنی حالت بگاڑ لیا کرتی تھی۔ اسے دوسرا صدمہ یہ پہنچا کہ وہ مسلمان تھی۔ اس کے ماں باپ نے تھوڑا ہی عرصہ پہلے اسلام قبول کیا تھا۔ اس کا باپ کسی لالچ یا کسی بھی قسم کے دباؤ میں نہیں آیا تھا، بلکہ اس مذہب سے وہ دلی طور پر متاثر ہوا تھا اور اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس وقت میری ماں بہت چھوٹی تھی۔ اس نے مجھے سنایا کہ وہ جب اچھا یا برا سمجھنے کی عمر میں داخل ہوئی تو اسے مذہب کے سبق دیے جانے لگے۔ اسلام اس کی رگ رگ میں سما گیا، لیکن اس کی قسمت اتنی بری نکلی کہ قافلے سے اغوا ہوئی اور ایک عیسائی بادشاہ نے اسے اپنی بیوی بنا لیا۔ بادشاہوں کا تو کوئی مذہب ہوتا ہی نہیں ہے۔ میری ماں کو یہ دکھ ہوا کہ وہ مسلمان نہ رہتی تو اس نے عیسائیت کو بھی قبول نہ کیا۔ میں پیدا ہوئی اور شہزادیوں کی طرح مجھے پالا پوسا گیا۔ اس میں کوئی شک نہیں تھا کہ میں ہی تھی شہزادی۔ 3-4 سال کی عمر کو میں پہنچی تو یاد ہے مجھے کہ میری ماں کو چوری چھپے نماز پڑھتے میں نے دیکھا تھا، لیکن میری عمر 5-6 سال کی ہوئی تو میں نے ماں کو شراب پیتے دیکھا اور اس کی نمازیں ختم ہو گئی تھی۔ شیطانوں کے شاہی ماحول میں رہ کر میری ماں کی فطرت ہی بدل گئی تھی اور وہ بھی شیطان فطرت بن گئی تھی۔ میں تمہیں وہ سازشیں اور سیاست بازیاں نہیں سنانے جا رہی جو بادشاہوں کے محلات کا معمول ہوا کرتی ہیں۔ ماں نے مجھے یہ ساری ابلیسی حرکتیں اپنی بھی شاہ فوکاس کی دوسری بیویوں کی بھی تفصیل کے ساتھ سنائیں۔ تم جانتے ہو کہ ایرانی آتش پرست ہیں اور روم کی ٹکر کی جنگی طاقت ہے۔ میں حیران ہوں کہ تم نے مسلمانوں نے کس طرح ایرانیوں کو عراق سے بے دخل کر کے انہیں گھٹنوں پر بٹھا دیا ہے۔ انہوں نے اچانک رومی سلطنت پر حملہ کر دیا اور دیکھتے ہی دیکھتے مصر اور شام پر قابض ہو گئے۔ شاہ فوکاس اپنا وطن بھاگ گیا تھا۔ ہرکل رومی فوج کا جرنیل تھا۔ جرنیل تو چند آدمی اور بھی تھے، لیکن ہرکل کا نام سب سے زیادہ اونچا اور مشہور تھا، کیونکہ جنگی فہم و فراست کے لحاظ سے کوئی اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتا تھا۔ اس کی شہرت اور عزت کی دوسری وجہ یہ بھی تھی کہ اس کا تعلق شاہی خاندان کے ساتھ۔ وہ برداشت نہ کر سکا کہ ایرانیوں نے رومیوں کو شکست دی ہے۔ وہ جانتا تھا کہ شکست کا اصل باعث فوکاس کی عیاش شہنشاہیت ہے۔ اس نے ایرانیوں کو ہمیشہ نظر انداز کیے رکھا اور اپنی سلطنت کی طرف بے خبر رہا۔ میری عمر تقریباً 6 سے 7 سال تھی۔ اس عمر میں بچہ اتنی زیادہ باتیں نہیں سمجھ سکتا جو میرے دماغ میں بیٹھ گئی تھی۔ میرے ساتھ کے بچوں کو پرواہ ہی نہیں تھی کہ دشمن نے ہمیں وسیع و عریض ملکوں سے بے دخل کر دیا ہے، لیکن مجھے شکست کا اتنا ہی صدمہ ہوا تھا جتنا ہرکل محسوس کر رہا تھا۔ ہرکل میرے ساتھ بہت پیار کیا کرتا تھا۔ اس کا میل جول میری ماں کے ساتھ تھا۔ پہلے جب کبھی ماں ہرکل سے ملنے جایا کرتی تھی، وہ ماں سے ملنے آتا تھا تو ماں مجھے ساتھ رکھتی تھی، لیکن کچھ دنوں بعد میری ماں نے مجھے اپنے اور ہرکل کے درمیان سے ہٹا دیا۔ بڑے ہو کر مجھے پتہ چل گیا تھا کہ میری ماں نے ہرکل کے ساتھ ناجائز دوستی لگا رکھی ہے۔ یہ کوئی عجیب اور انوکھی بات نہیں تھی۔ شاہی محلات میں یہ سلسلہ چلتا ہی رہتا ہے۔ شاہ فوکاس اپنی کون سی بیوی کا خیال رکھتا۔ اب میں تمہیں جو بات سنانے لگی ہوں مجھے بڑی ہو کر معلوم ہوئی تھی۔ بات یہ تھی کہ ہرکل شاہ فوکاس کو اکساتا رہتا تھا کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ کیا جائے، لیکن فوکاس ٹالتا چلا جا رہا تھا۔ ہرکل نے اس بادشاہ کا تختہ الٹنے کا ارادہ کر لیا۔ اس مقصد کے لیے اس نے دوسرے جرنیلوں کو ساتھ ملا لیا۔
دوسرے جرنیل اس وجہ سے بغاوت کے لیے تیار ہو گئے کہ شاہ فوقاس شکست کی ذمہ داری ان جرنیلوں پر ڈال رہا تھا۔ ہرکل نے تمام جرنیلوں کو تیار تو کر لیا تو پتہ چلا کہ 2-3 جرنیل دراصل شاہ فوقاس کی حامی ہیں اور فوج کی خاصی نفری کو انہوں نے شاہ فوقاس کی ذاتی فوج بھی بنا رکھا ہے۔ ان دونوں جرنیلوں کو خبر مل گئی جو بادشاہ کے حامی تھے، انہوں نے فوج کی اس نفری کو ساتھ لیا جو ان کے زیر اثر تھی، اور اس نفری سے انہوں نے محل کو محاصرے میں لینے کے لیے نفری پر حملہ کر دیا۔ ہرکل کے دستوں نے جم کر مقابلہ کیا۔ ہرکل دیکھ رہا تھا کہ بادشاہ کے جسم میں زہر کا اثر شروع ہو گیا۔ وہ اپنے اندر کوئی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ ہرکل نے اسے کہا کہ اس کی زندگی چند دن کی رہ گئی ہے اور بہتر یہ ہے کہ وہ ہرکل کے حق میں فرمان جاری کر دے اور عزت کی موت مرے۔ اس نے پسو پیش کی تو اس کی لاش سارے شہر میں گھسیٹی جائے گی اور پھر جنگل میں پھینک دی جائے گی۔ ہرکل نے سوچا یہ تھا کہ بغاوت اس وقت شروع کی جائے جب بادشاہ اندر سے کمزور ہونا شروع ہو جائے۔ جو فوج ہرکل کے زیر اثر تھی اس کی نفری بہت زیادہ تھی۔ اس نے شاہ پرست دونوں جرنیلوں کو الگ بلایا اور انہیں کہا کہ اسے پتہ چل گیا ہے کہ بادشاہ ایسی بیماری میں مبتلا ہو گیا ہے جس کا کوئی علاج نہیں اور 8-10 دنوں تک بادشاہ مر جائے گا۔ بہتر یہ ہے کہ دونوں جرنیل اس کے ساتھ مل جائیں اور آپس میں خون خرابہ نہ کریں۔ دونوں جرنیلوں کو بادشاہ پر بھروسہ تھا اور اس کی حمایت کے صلہ میں انعام و اکرام کی توقع بھی تھی، اس لیے ہرکل کی کوئی بات ان پر اثر نہ کر سکی۔ وہ شاید بھول گئے تھے کہ ہرکل کا دماغ بہت ہی تیز ہے اور اس کا بچھایا ہوا جال کسی کو نظر نہیں آتا اور جو بھی آتا ہے اس کے جال میں پھنس جاتا ہے۔ ہرکل نے ایسی چال چلی کہ دونوں جرنیل اس کے پھندے میں آ گئے اور دونوں کو گرفتار کر کے قید خانے میں پھینک دیا۔ ان جرنیلوں کی جو نفری تھی وہ ان دونوں کے بغیر بیکار ہو گئی۔ ویسے ہی ہرکل نے اس نفری کو خبردار کر دیا کہ ہتھیار نہ ڈالے تو کسی ایک کو بھی زندہ نہیں چھوڑے جائے۔ فوج کے یہ 2-4 دستے کر ہی کیا سکتے تھے، جبکہ ان کا کوئی کمانڈر رہا ہی نہیں تھا۔ انہوں نے ہتھیار ڈال دیے۔ 3-4 دن اور گزر گئے کہ شاہ فوقاس کی جسمانی اور ذہنی حالت زہر کے اثر سے اتنی خراب ہو گئی تھی کہ وہ بستر سے اٹھنے سے معذور ہو گیا۔ آخر کار ہرکل نے اسے مجبور کر دیا کہ وہ اس کے حق میں شاہی فرمان جاری کر دے۔ شاہ فوقاس تو صحت اور زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا۔ عیش پرست انسان اس دنیا سے جانا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے ہرکل کی منت سماجت کی کہ وہ اس کا علاج کروائے۔ وہ کہتا تھا کہ اس کا جسم اندر سے کٹ رہا ہے، وہ تو زندہ لاش بن گیا تھا اور طبیب اندھیرے میں ہاتھ پاؤں مار رہے تھے اور یہ پتہ چلتا ہی نہیں تھا کہ یہ کیسی بیماری ہے جو بادشاہ کو اندر ہی اندر کھائے چلی جا رہی ہے۔ ہرکل نے اسے کہا کہ وہ اس کا علاج کرائے گا اور وہ ٹھیک بھی ہو جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ فرمان جاری کر دے۔ ایک دن اور گزرا تو شاہ فوقاس یوں محسوس کرنے لگا جیسے اس کے جسم کے اندر آگ لگ گئی ہو۔ اس کیفیت میں ہرکل نے اس سے فرمان لکھوا لیا اور اس فرمان کو لوگوں تک بذریعہ منادی پہنچا دیا گیا۔ ہرکل تخت نشین ہو گیا اور بادشاہ کو شاہانہ مراد دے کر محل میں ہی رہنے دیا۔ وہ جانتا تھا کہ بادشاہ 2-4 دنوں کا ہی مہمان ہے۔ ایسے ہی ہوا۔ ایک روز شاہ فوقاس نے آخری حج کی اور ہمیشہ کے لیے دنیا سے اٹھ گیا۔ ہرکل نے روم کا تخت و تاج سنبھال لیا اور فوقاس کے شاہی خاندان کو محل سے بھی نکال دیا۔ ہرکل نے میری ماں کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کر دیا۔ اس کے ساتھ ہرکل نے شادی کر لی۔ اس شادی سے صرف اتنی تبدیلی آئی کہ ہرکل کی بیویوں کی تعداد میں ایک اور بیوی کا اضافہ ہو گیا۔ یہ شادی بھی ایک بادشاہ کی شادی تھی، لیکن میری ماں کو اس شادی پر بڑا فخر تھا۔ ہرکل نے کچھ عرصہ اسے اہمیت دیے رکھی، جس کی وجہ یہ تھی کہ میری ماں شاہ فوقاس کو زہر نہ دیتی تو ہرکل کے لیے اس کا تختہ الٹنا ممکن نہ تھا۔ میرا شعور بیدار ہو چکا تھا اور مجھ پر سب سے زیادہ اثر اپنی ماں کا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہرکل کی ملکہ عالیہ سمجھنا شروع کر دیا اور وہ اٹھتے بیٹھتے یہی کہتی تھی کہ ایرانیوں پر حملہ جوابی کر کے مصر اور شام کو دوبارہ سلطنت روم میں شامل کرنا ہے۔ ہرکل کا تو عزم ہی یہی تھا اور اس میں کوئی شک نہیں کہ اس نے اسی مقصد کے تحت شاہ فوقاس کا تخت الٹا تھا۔ اس کا مجھ پر یہ اثر ہوا کہ مجھ میں کو قوی غیرت پیدا ہو گئی اور اس کے ساتھ ایسا جذبہ بھرا کہ میں یہ خواہش کرنے لگی کہ میں مرد تو نہیں بن سکتی
اور میں فوج میں نہیں جا سکتی۔ میں جوان ہو کر اپنی جیسی لڑکیوں کی فوج بناؤں گی اور اسے ایرانیوں کے خلاف لڑاؤں گی۔ اس طرح مجھ میں عسکریت پیدا ہوتی چلی گئی اور یہی میری فطرت بھی بن گئی۔ میں اس وقت لڑکپن کی عمر سے آگے نکل رہی تھی جب ہرکل بے پناہ فوج لے کر بادشاہ کا تختہ الٹنے کی کوشش کی تو خانہ جنگی ہوگی جو کہ روم کو لے ڈوبے گی۔ خانہ جنگی کے بغیر تختہ الٹنے کا ایک ہی ذریعہ تھا کہ شاہ فوقاس کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کو قتل کرنا تقریباً ناممکن تھا، وہ اپنی عیاشیوں میں ڈوبا رہتا تھا اور اس کے ارد گرد محافظوں کا حصار بھی قائم کر دیا گیا تھا۔ میرا خیال ہے بادشاہ کو پتہ چل گیا تھا کہ اس کا تختہ الٹنے کی سازش ہو رہی ہے۔ ہرکل کے اس کے ساتھ تعلقات کشیدہ ہو گئے۔ بادشاہ یقیناً ہرکل سے ڈرتا بھی تھا۔ میری ماں ہرکل سے ملتی رہتی تھی اور ان کی دوستی پہلے کی طرح چل رہی تھی۔ ہرکل نے میری ماں کے ساتھ کبھی ذکر تک نہ کیا تھا کہ وہ شاہ فوقاس کا تختہ الٹنا چاہتا ہے۔ ایک روز میری ماں نے شک کی بنا پر ہرکل سے پوچھا تو ہرکل نہ مانا۔ میری ماں نے اسے بتایا کہ اس کے اپنے دل میں بادشاہ کے خلاف اتنا زہر بھرا ہوا ہے کہ وہ بادشاہ کو قتل کرنے تک سوچ سکی ہے، لیکن اسے کسی کی پشت پناہی کی ضرورت ہے۔ تب ہرکل نے اسے اپنا راز دے دیا اور یہ وعدہ لیا کہ وہ شاہ فوقاس کو کسی نہ کسی طریقے سے قتل کر دے۔ تو ماں تیار ہو گئی۔ قتل کے طریقوں پر غور ہونے لگا۔ آخرکار یہ طے پایا کہ میری ماں بادشاہ کو زہر پلا دے اور ہرکل کو فوراً اطلاع دے دے۔ میری ماں کے لیے یہ طریقہ آسان تھا۔ ہرکل نے ایسے زہر کا انتظام کر کے میری ماں تک پہنچا دیا جو فوراً اثر نہیں کرتا تھا بلکہ آہستہ آہستہ اپنا اثر دکھاتا تھا اور جسم کو اندر ہی اندر سے کھاتا چلا جا رہا تھا اور 12-14 دنوں تک آدمی مر جاتا ہے۔ اس زہر کا سراغ لگایا ہی نہیں جا سکتا۔ بڑے بڑے قابل طبیب بھی اسے کوئی پراسرار بیماری کہہ دیتے ہیں۔ ایک رات میری ماں نے یہ زہر شراب میں ملا کر شاہ فوقاس کو پلا دیا۔ اگلے روز ہرکل کو اطلاع دے دی کہ زہر بادشاہ کے پیٹ میں چلا گیا ہے۔ ہرکل فوج کا کمانڈر ان چیف تھا، ساری فوج پر اس کا حکم چلتا تھا۔ اس نے فوج کی کچھ نفری کو الگ کر کے حکم دیا کہ بادشاہ کے محل کو محاصرے میں لے لیا جائے۔ اس کے حکم کی فوراً تعمیل ہوئی۔ ہرکل بادشاہ فوقاس کے سامنے گیا اور اسے کہا کہ وہ فرمان جاری کر دے کہ وہ تخت سے دستبردار ہو گیا ہے اور ہرکل کو اس نے اپنا جانشین بنا لیا ہے۔ ہرکل کی نظروں میں میری ماں کی حیثیت بالکل ختم ہو چکی تھی۔ ہرکل کو شاید اتنا ہی یاد رہ گیا تھا کہ اس عورت کے ساتھ اس نے شادی کی تھی۔ پسپا ہوتے ہوئے ایرانیوں کی بہت سی حسین و جمیل اور نوخیز لڑکیاں رومیوں کے ہاتھ لگی تھیں۔ ان میں سے کئی ایک کو تو ہرکل کے حرم میں داخل کر دیا گیا تھا۔ میری ماں کی جوانی ڈھل رہی تھی۔ ہرکل تھا تو بادشاہ لیکن فوقاس جیسا نہیں تھا۔ وہ جرنیل بھی تھا اور جنگی امور اور جنگی چالوں میں اس نے ایسا نام پیدا کر لیا کہ وہ ایک ہیبت ناک طاقت بن گیا تھا۔ میں اپنی ماں کو افسردہ اور اداس دیکھنے لگی تھی۔ شاید یہ اسی کا اثر تھا کہ مجھے جب یاد آنے لگا کہ جب ماں چوری چھپے نماز پڑھا کرتی تھی، یہ ایک جذبہ تھا یا احساس تھا، اور دوسرا احساس یہ تھا کہ مجھ میں عسکریت پیدا ہو گئی تھی اور میں صرف یہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی خوبصورت شہزادی یا کوئی خوبصورت شہزادہ میرے ساتھ شادی کر لے اور میں کسی کی ملکہ بن جاؤں۔ میں پوری طرح بیان نہیں کر سکتی کہ میرے وجود میں کیسی آگ لگ گئی تھی۔ شارینہ کا دماغ اس آگ کو سمجھنے سے قاصر تھا جو اس کے وجود میں بھڑک اٹھی تھی۔ شارینہ کا دماغ اس آگ کو سمجھنے سے قاصر تھا جو اس کے وجود میں بھڑک اٹھی تھی۔ حدید اس کی یہ رودات سنتا چلا جا رہا تھا۔ گھوڑے درمیانی رفتار سے چل رہے تھے۔ سورج اپنا سفر پورا کر رہا تھا اور افق کے قریب جا پہنچا تھا۔ ہری بھری ٹیکڑیاں ایک دوسری سے دور ہٹتی جا رہی تھیں۔ حدید نے اپنے ذہن میں ان تاکیہ کی سمت رکھی ہوئی تھی۔ ہر 40-50 قدموں پر ٹیکڑیاں گھوڑوں کا رخ موڑ دیتی تھیں، لیکن حدید اپنے ذہن سے صحیح سمت کو نکلنے نہیں دے رہا تھا۔ شرینہ روانی سے چلتی ہوئی جا رہی تھی۔ اس کی آواز میں جلل ترنگ جیسے ساز کا ترنم بھی تھا اور جذبات کا سوز بھی، لیکن جب وہ اس آگ کا تجزیہ کرنے لگی جو اس کے وجود میں بھڑکی تو اس کی زبان رکنے لگی۔ اس نے اپنا سارا ماضی بیان کر دیا تھا، لیکن اس کی سوچوں میں جو انقلاب آیا تھا وہ اسے صحیح طور پر بیان کرنے سے قاصر ہو رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی کہ یہ انقلاب اللہ کی ایک عظیم انعام ہے جو خوش بختوں کو ہی ملا کرتا ہے۔
شارینہ بڑی حسین اور نوجوان شہزادی تھی، لیکن اس نے اپنے وجود کو اور اپنے کردار کو اور اپنی سوچوں کو شہنشائیت سے پاک رکھا تھا۔ شہنشائیت کا مقصد ہوتا ہے عیش و عشرت، اللہ کے بندوں کو حشرات الارض سمجھنا اور فرعونیت۔ شارینہ نہ صرف عشق و محبت کا کھیل اس نے سمجھا، نہ اپنے حسن و جوانی کو دوانہ بادام کی طرح استعمال کیا، وہ ان جذبوں اور احساسات میں الجھتی چلی گئی جو اس کی سوچیں بیدار کرتی چلی جا رہی تھیں۔ شارینہ ہدایت کو اپنی خوش بختی کی جو داستان سنا رہی تھی وہ دراصل پورے اس خطے کی داستان تھی، وہ خطہ جسے آج عراق اور شام کہا جاتا ہے۔ باطل کی بڑی بے رحم گرفت میں آیا ہوا تھا۔ عراق پر آتش پرست ایرانی قابض سے اور شام اور مصر رومیوں کے قبضے میں تھے۔ اس وقت یہ وہی جنگی اور شاہی طاقتیں تھیں۔ ایرانی تو آگ کی پوجا کرتے تھے اور رومی جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر لٹکا دیا تھا اب عیسائیت کے پیروکار تھے، اور بیت المقدس کو انہوں نے دنیا بھر کے عیسائیوں کے لیے ایک کعبہ جیسا مقدس مقام بنا دیا تھا۔ مسجد اقصیٰ کو وہ اپنی عبادت گاہ بھی سمجھتے تھے۔ شارینہ نے ہدایت کو ٹھیک سنایا تھا کہ ایرانیوں نے رومیوں سے شام اور مصر چھین لیے تھے۔ تاریخ کے مطابق یہ 614 عیسوی کا واقعہ ہے۔ اس وقت روم کا بادشاہ فوکاس تھا، وہ اپنی شاہانہ عیش و عشرت اور نشائی میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے اس بڑی شکست کو ہضم کر لیا۔ فوکاس صرف عیش و عشرت میں نہیں پڑا رہا بلکہ اس نے اپنی رعایا پر ظلم و تشدد شروع کر دیا۔ وہ اب لڑنے کی اور ایرانیوں سے مصر و شام فتح کرنے کی بات کرتا ہی نہیں تھا، نہ سنتا تھا۔ اس نے جب دیکھا کہ رعایا بے احتجاج کر رہی ہے اور رعایا میں سے یہ آوازیں اٹھنے لگی ہیں کہ ایرانیوں پر جوابی حملہ نہ کیا گیا تو وہ ان کے وطن روم پر حملہ کر کے رومی کو غلام بنا لیں گے۔ شاہ فوکاس نے لوگوں کے منہ کو بند کرنے کے لیے اپنی فوج استعمال کی اور فوجوں نے لوگوں پر بے پناہ ظلم و ستم ڈھائے۔ شارینہ نے ہرکل کی بغاوت کی بھی بات صحیح سنائی تھی۔ اس بغاوت کی تفصیلات تاریخ میں آج بھی موجود ہیں۔ ہرکل نے شارینہ کی ماں کے ہاتھوں فوکاس کو زہر پلا کر بغاوت کی اور وہ کامیاب ہو گیا۔ وہ خود روم کے تخت پر بیٹھا اور 625 میں اس نے مصر شام پر ایسی یلغار کی کہ ایرانیوں کو وہاں سے بھگا دیا اور ان دونوں ملکوں کو سلطنت روم میں شامل کر لیا۔ اس کے بعد ایرانیوں نے روم سے ٹکر لینے کی جرت نہ کی۔ ایران اور روم، جنہیں تاریخ اسلام میں کیسے روم اور کسرا ایران کہا گیا ہے، یہ طاقتیں آپس میں ٹکراتی رہیں اور لوگ پستے رہے اور ان کا خون بھی بہتا ہی رہتا تھا۔ اس وقت کے وقائع نگار اس قسم کی تحریریں بھی چھوڑ گئے ہیں کہ کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان دو طاقتوں میں سے کسی ایک کو، جو کہ طاقتور کمزور کر سکے گی دوسرے کو، لیکن تیسری ایک اور طاقت ابھرتی چلی جا رہی تھی۔ یہ صرف ایک جنگی طاقت نہیں تھی بلکہ ایک نظریہ تھا۔ ابتدا میں ایرانیوں اور رومیوں کے محلات میں اس کی خبریں پہنچی تو انہوں نے دونوں قوموں کو یہ کہا کہ یہ صحرائے عرب کے بدو لٹیرے ہیں۔ انہوں نے مذاق اڑا کر ان خبروں کو نظر انداز کر دیا۔ یہ تیسری طاقت افق سے اس طرح اٹھی جس طرح طوفان باد و باران کی کالی گھٹائیں بجلیوں سے لدی ہوئی اٹھا کرتی ہیں، یا وہ صحرائی طوفان اٹھتا ہے جو ٹیلوں اور ٹکڑیوں سے اپنے ساتھ اڑا لے جاتا ہے۔ یہ تیسری طاقت ہتھیاروں سے کم اور ایک ایسے جذبے سے زیادہ لیس تھی جو اللہ نے وحی کے ذریعے ان پر اتارا تھا۔ یہ ایک ایسا لشکر تھا جس کی نفری بہت ہی تھوڑی تھی، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ نے ایسی قوت عطا کی تھی جسے ایمان کی قوت کہا جاتا ہے۔ عرب کے رہ گزاروں میں سے یہ جو لشکر اٹھتا تھا اس کے سپہ سالاروں کے دلوں میں ملک گیری کی ہوس بالکل نہیں تھی، بلکہ وہ اللہ کا پیغام لے کر نکلتے تھے کہ روئے زمین پر حکمرانی صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی بندہ کسی بندے کو اپنا غلام نہیں بنا سکتا۔ اللہ نے اپنا یہ پیغام اپنے پیارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اتارا تھا۔ اللہ کے یہ پراسرار بندے باطل کو نیست و نابود کرنے کے لیے، انسانوں کو آزاد کرانے کے لیے، نبی نو انسان کو بدی سے بچانے کے لیے اور اللہ کے بندوں میں حقوق العباد کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے نکلتے تھے۔ یہ تیسری طاقت ایسی ابھری کہ تیز و تند طوفانوں کی طرح باطل کی قوتوں کو خس و خاشاک کی طرح اڑا لیا اور بہا لے گئی، اور ان بادشاہوں پر جو اپنے آپ کو ناقابل تسخیر قوتیں سمجھتے تھے یہ لشکر آسمانی بجلیاں بن کر گرے۔ پھر زمین و آسمان نے وہ بھی دیکھا کہ دنیا کی سب سے بڑی جنگی طاقتوں میں مٹھی بھر مجاہدین کے آگے ٹھہرنے کی تاب نہیں رہی تھی۔ انہیں مجاہدین کو ایرانیوں اور رومیوں نے عرب کے بدو کہا اور ہنس کر انہیں نظر انداز کر دیا تھا۔ عراق اور شام کے نصیب جاگے، اللہ کا پیغام ان خطوں میں پہنچ گیا اور اب ہرکل بھاگا پھر رہا تھا اور اسے کہیں بھی پناہ نہیں مل رہی تھی جہاں وہ اپنے آپ کو محفوظ سمجھتا تھا۔ یہ 634 اور 635 عیسوی کا دور تھا۔ شارینہ اور ہدایت کے گھوڑے اپنی چال سے
चाल से चले जा रहे थे। दोपहर के वक्त उन्होंने एक जगह बैठकर कुछ देर आराम किया और घोड़ों को खुला छोड़ दिया ताकि वो भी कुछ खा पी ले। शरीना अपने साथ खाने पीने का सामान ले आई थी। दोनों ने खाना खाया और फिर चल पड़े थे। शारीना की दास्तान अभी ख़त्म नहीं हुई। वो हुदैत को गुज़रे दिनों की बातें और हादसात और वाक़यात सुना रही थी जिनकी वो आईनी शाहिद थी। इतनी सी उम्र में ही उसने उस ज़माने के कई तग़य्युर और नशीब फराज देख लिए थे। इनके जो असरात शारीना पर मुरतब हुए थे वो हुदैत को सुनाती चली जा रही थी। जानते हो हुदैत, हरकल की शिकस्त का असल बाइस क्या बना था? शारीना ने कहा। उसने जब शाह फोकास का तख्ता उल्टा और खुद उसका जानशीन बन गया तो ये लोग बहुत खुश हो गए। लोग शाह फोकास के जुल्म और तशद्दुद से पहले ही बहुत तंग आ चुके थे। अब तो लोगों के लिए ये खुशी का ठिकाना बन गया था। कुछ लोग तो अपने वतन से हमेशा के लिए चले गए थे। कुछ लोगों को खुशी हुई कि अब हरकल ईरानियों को शिकस्त देगा और रूम का वकाल बहाल कर देगा। रूमियों ने कभी किसी से शिकस्त नहीं खाई थी, इसलिए वो हरकल को दिल ही जान से चाहते थे कि उनका ये ताकतवर और इंतहाई काबिल जनरल उनकी कवी आबरू से शिकस्त का दाग धो डालेगा और रूमी कौम के सर फिर ऊंचे हो जाएंगे। लोगों को दूसरी खुशी इस वजह से भी हुई कि शाह फोकास ने अपनी ऐश और इशरत और शाहाना बदमस्तियों के अखराजात अवाम का खून चूस करके पूरे करने शुरू कर दिए थे। लोग रोज़ बरोज़ गरीब होते चले जा रहे थे और शाह फोकास के महसूलात में इजाफा करता चला जाना लोग रोटी के एक एक नवाले को तरसने लगे और उनके दिलों में शाह फोकास का मजीद जुल्म और नफरत बैठ गई थी। अगर रूम की फौज की बगावत में हरकल का साथ न देती तो तमाम लोग उसकी मदद को पहुंच जाते और इस बगावत को हर कीमत पर कामयाब करते। बगावत के दौरान कहीं कहीं शाह परस्त फौजी दस्तों ने उन लोगों पर मजालिम तोड़े थे, लेकिन फौज कामयाब ना हो सकी थी क्योंकि लोग मसले होकर उन फौजी दस्तों के खिलाफ मैदान में निकल आए थे। खूनरेज़ लड़ाइयाँ भी लड़ी गई थी जिनमें गैर फौजी लोग खासी तादाद में मारे भी गए थे और शाह परस्त फौज का भी जानी नुकसान कुछ कम नहीं हुआ था। आखिरकार ये दस्ते लोगों के गैज़ और गज़ब के आगे ठहर ना सके और बचे खुचे सिपाही भी भाग खड़े हुए। मैं हरकल की शिकस्त की वजह बताने लगी थी। लोगों ने हरकल की तख्त नशीनी पर जश्न मनाए थे। हरकल ने भी लोगों को मराहत देकर उन्हें गुर्बत से निजात दिलाई थी और लोग रज़ाकाराना तौर पर उसकी फौज में शामिल हो गए थे। तुम जानते हो कि फौजी तनख्वाह की खातिर लड़ा करते हैं, उन्हें माल गनीमत का लालच होता है, उनके अंदर कोई जज्बा तो होता नहीं। नतीजा यह कि दुश्मन का जरा सा भी दबाव बर्दाश्त नहीं करते और फौज की फौज भाग उठती है। लेकिन जब हरकल ने ईरानियों पर हमला किया तो उसकी फौज जानों की बाजी लगाकर लड़ी। अब उनके दिल में तनख्वाह और माल गनीमत का लालच बिल्कुल नहीं था, बल्कि कौमी जज्बा था और ये लोग अपनी कौमी साख बहाल करने के लिए खून और जान के नजराने देने पर आमादा थे और उन्होंने ये नजराने दिए भी। अगर ये जज्बा ना होता तो ईरानियों को शिकस्त देना बड़ा ही महाल था। हरकल ने शाम को भी फतह कर लिया और मिस्र को भी फतह कर लिया। रूमियों ने फतह के जश्न ऐसे अंदाज से मनाया जैसे खुशी ने उन्हें पागल कर डाला हो। हरकल ने मिस्र और शाम के शहरी इंतजामात सही करके रवां कर दी और फौज में जो कमी वाक़ हो गई थी वो पूरी की और दोनों मुल्कों के हालात नॉर्मल हो गए। हरकल ने जब देखा कि अब उसकी बादशाही को किसी तरफ से कोई खतरा नहीं है तो उसने लोगों पर टैक्स लगाने शुरू कर दिए। ईरानियों के खिलाफ उसे बहुत महंगी जंग पड़ी। खजाना खाली हो गया। शाही खानदान ने अयाशियाँ भी करनी होती हैं। हरकल ने शाही अखराजात पूरे करने के लिए और खाली खजाने को भरने के लिए इस तरह लोगों का खून निचोड़ना शुरू कर दिया जिस तरह शाह फोकास किया करता था। इन टैक्सों के लगने से पहले शाम और मिस्र के लोग भी हरकल को पसंद करने लगे थे, लेकिन हरकल ने उनसे नजरें फेर ली और उन पर ऐसा बोझ डाल दिया कि वो एक बार फिर नीम फाका कशी की हालत में पहुंच गए। हरकल ने अपने मजहब ईसाईयत की तरफ तवज्जो दी। उस वक्त ईसाईयत चंद एक फिरकों में बट गई थी। अगर इन फिरकों का वजूद ही होता और हर फिरका अपने अपने अकीदे के मुताबिक इबादत वगैरह कर रहा होता तो हरकल उस फिरका बंदी की तरफ तवज्जो देना ही ना चाहता। लेकिन उसने ये भी देखा कि ये फिरके एक दूसरे को दुश्मन समझते हैं और वक्तन फवक्तन उनमें लड़ाइयाँ भी होती हैं और हर लड़ाई में कुछ आदमी मारे जाते हैं और कुछ ऐसे जख्मी होते हैं या टांग या बाजू या दोनों से माजूर हो जाती हैं। ये ऐसी सूरत हाल थी जो खाना जंगी की सूरत इख्तियार कर सकती थी। हरकल ने हर फिरके के मजहबी पेशवाओं के साथ बात की तो उसने देखा कि हर मजहबी पेशवा अपने अपने महाज पर डटा हुआ है और वो अपने फिरके को ही सही समझता है। हरकल ने फैसला कर लिया कि वो इस फिरका बंदी को ख़त्म करके दम लेगा। उसने एक सरकारी मजहब ईसाई को तश्कील दे डाला और हुक्मनामा जारी किया।
हुक्म नामा जारी किया कि तमाम फ़िरक़ों के ईसाई उसके एक फ़िरके में आ जाएं कि कोई दूसरा फ़िरका मौजूद ना रहे। हरकल ने फ़िरका बंदी को जुर्म करार दे दिया। तुम जानते हो कि लोग अपने मजहबी अकीदों से दस्तबरदार नहीं हुआ करते। लोगों ने हरकल का हुक्म तो सुन लिया था, लेकिन अपने अपने फ़िरके के वफादार रहे और हरकल का सरकारी मजहब कबूल न किया। हरकल ने लोगों का जब ये रद्द-ए-अमल देखा और रवैया देखा तो उसने पूरी फ़ौज को इजाज़त दे दी कि वो लोगों को सरकारी मजहब की तरफ लाएं और जो कोई मुज़ाहमत करता है उसे कत्ल कर दें या कैद खाने में डाल दें। फ़ौज ने मनमानी शुरू कर दी। फ़ौज जिस घर में कोई खूबसूरत औरत देखते वहाँ पे छापा मारते और घर वालों को खौफ व हरास में मुब्तला करके उनकी औरतों की बेहुरमती करते और ज़ाहिर ये करते कि ये घर वाले या ख़ानदान वाले फ़िरका बंदी से दस्तबरदार नहीं हो रहा। एक तरफ लोग टैक्स के बोझ तले पड़े हुए करा रहे थे तो दूसरी तरफ उन पर ज़बरदस्ती ऐसा मजहब ठोंस दिया गया जिसे वो सही और काबिल कबूल ईसाईयत नहीं समझते थे। वो लोग बादशाह का तो कुछ नहीं बिगाड़ सकते थे, लेकिन हुआ यह कि उनके दिलों में हरकल के लिए मज़ीद नफरत पैदा हो गई और उन्हें अफसोस का इजहार किया कि एक गलत कैसे रूम की खातिर कुर्बानियाँ दी थीं। लोगों का रद्द-ए-अमल उस वक्त भी सामने आया जब तुम लोगों ने शाम पर हमला किया। मैं जानती हूँ कि हमारे महल में मुसलमान का नाम आता है तो सब हंस पड़ती हैं और मजाक के लहजे में कहते थे कि अरब के बद्दू हमला करने आ रहे हैं। वो यही कहते थे कि ये लुटेरे और कज़ाक सिर्फ लूट मार ही करना जानते हैं। लेकिन मैंने ये भी देखा कि हरकल की फ़ौज मुसलमानों की पहली ज़रा भी ना सह सकी। ये तो मैंने भी कभी नहीं माना था कि मुसलमान इतनी बड़ी ताकत हो सकते हैं कि हमारी फ़ौज को शिकस्त दे देंगे, लेकिन उधर ईरानियों को उन्होंने भगा दिया और इधर हरकल के पाँव भी उखाड़ दिए। दोस्तों, आज की वीडियो यहीं तक है। अगली वीडियो में हम इससे आगे बात करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी वीडियो पसंद आएगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। एडवांस ईद मुबारक। अल्लाह हाफिज़।